آمین آمین. آپ کو 2021 یہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو جیسس. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سال آپ کا سال ہے. یہ صرف کیلنڈر کا سال نہیں ہے، یہ آپ کا سال ہے. اپنے دائیں بائیں والے سے کہیے یہ سال میرا سال ہے. کمیوں پر گھاٹوں پر غالب آنے کا سال ہے. کاہلی اور سستی کو دور کرنے کا سال ہے. خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کا سال ہے. آمین. یہ میرا سال ہے. یہ میرا سال ہے. میں خدا کی سنوں گا، اس کی مرضی پر عمل کروں گا اور اس کے حکموں کو بجا لاؤں گا، کیونکہ یہ میرا سال ہے اور میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے کو ہوں. خوشی اور سلامتی کے دور کا، صحت اور تندرستی کے دور کا، زندگی اور تازگی کے دور کا. ہیلیلویا. یہ میرا سال ہے. یہ میرا سال ہے. آمین آمین. ہیلیلویا. میرے سے دیکھیے ذرا لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب 6 آیت سے 9 آیت تک. جو بیٹھے ہیں وہ بھی کلام کی تعظیم میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم کلام خدا کی تلاوت بلند آواز سے مل کر کریں گے. یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. ہمارے بیچ ایک نیا خاندان آل دا وے رسال پور سے ہمارے بیچ میں ہیں. بھائی عمران، بہن، بچے ذرا پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم انہیں تالیاں بجا کر ویلکم کریں گے. تھینک یو. اتنا لمبا سفر کر کے آپ عبادت کے لیے ہمارے ساتھ جمع ہیں. تشریف رکھیے پلیز. ہیلیلویا. یہ ریفرنس جو ہم نے پڑھا، بہت عرصے سے یہ کلام میرے دل پہ تھا اور میں نے تقریباً ہر سال یہ چاہا کہ اس حصہ کو شیئر کروں، کیونکہ روایتی طور پر یہ جو نئے سال کا آغاز ہے، نیا سال، اس میں یہ کلام، یہ حصہ پورشن یہ بہت فٹ آتا ہے. لیکن ہر بار میں نے اس کو سکپ کیا جان بوجھ کے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں صرف سامنے کھڑا ہوں اور کلام کو پڑھ دوں اور میں اس میں سے ریویلیشن لینا چاہتا تھا اپنی ذات کے لیے اور پھر آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آن لائن دیکھیں گے، جو لائیو سنیں گے. اور جب مجھے اس میں سے مکاشفہ ملا، پھر میں نے سوچا کہ اس سال ایٹ لیسٹ ہم اس حصہ کو سیکھ پائیں گے. 1 سال اور رہنے دے. آگے کو پھلا تو ٹھیک، نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا. اپنے دائیں بائیں والے سے پوچھئے، آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. اس پہ جو آج کا جو میسج ہے وہ اس پہ بیس کرے گا کہ ہم پاکستان میں ہیں یا ہم پاکستان سے باہر ہیں. یہاں پر بائبل مقدس میں خداوند یسوع یہ تمثیل دے رہے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت
لگایا تھا. یہ ماضی کی بات خداوند نے کی کہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے کہ انجیر کا ایک درخت تھا جسے اس کے مالک نے، باغبان نے اپنے باغ میں پاکستان میں لگایا تھا. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں اور درخت نہ ہوں. پاکستان میں اور درخت ہیں، لیکن اس درخت کے لیے یسوع مسیح نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے، اور بالخصوص جس کا پاکستان ہے اس نے بھی خاص اس درخت پہ توجہ کی ہے. یہ ایک درخت اس پاکستان میں باغ میں لگایا گیا ہے اور خاص اس درخت کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے بھی ہر ایک اس انجیر کے درخت کی مانند ہے جو پاکستان میں لگا ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں شاید میں بھی اور بہت سے درختوں کی مانند ہوں، میں بھی اور بہت سے انسانوں کی مانند ہوں، جیسے بہت ساری اور دنیا ہے اور ممالک ہیں اور ان میں لوگ ہیں، آبادی ہے، میں بھی ان میں سے ایک شخص ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ عام نہیں ہے. آپ بے شک انڈیویجول ہیں، آپ انفرادی طور پر ایک شخص ہیں، ایک انسان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ عام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں. اور جب خدا نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے، خداوند کی نگاہیں آپ پر ہیں، خداوند کی آنکھیں آپ پر ہیں، اور اس کا دل آپ پر لگا ہوا ہے. بے شک اس زمین میں، اس دنیا میں کروڑوں اور اربوں لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود شوکت صدیق کی صورت کو اس نے اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے اور میری شہر پناہ اس کے سامنے رہتی ہے. لیکن یہ سارے کا سارا سلسلہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی ہے. آپ میں سے بھی ہر ایک کی صورت کو اس نے اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے، اور آپ میں سے بھی ہر ایک کی شہر پناہ اس کے سامنے رہتی ہے. آپ بے شک انڈیویجول ہیں، آپ ایک فرد و بشر، ایک شخص ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں آپ اہمیت رکھتے ہیں. خدا کی نگاہ میں آپ اس بہت زیادہ درخت ہوں گے اس پاکستان میں، لیکن اس انجیر کے درخت کو فوکس کیا گیا ہے. یہ درخت اس نے لگایا، ایک درخت لگایا ہے، اس کو فوکس کیا ہے. اور بھی درخت ہیں لیکن اس کا خاص دھیان رکھا گیا ہے، اس کو توجہ ملی ہے. یہ باغبان کی، خداوند کی یہ نگاہ میں ہے. یہ درخت، اس کا بڑھنا، اس کی افزائش، I believe کہ جب یہ بیج بویا ہوگا تب سے لے کر 3 سال کی بات یہاں پر ہم نے دیکھی ہے. 3 سال تک وہ جو اس کا مالک ہے وہ مسلسل اسے وزٹ کر رہا ہے، اور 3 سالوں میں وہ اس سے توقع کر رہا ہے کہ یہ مجھے پھل دے گا، میں اس کا پھل دیکھنے آتا ہوں، اور اس کا پھل نہیں ملتا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا پھل پیدا نہیں ہوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ پھل دے رہے ہیں یا آپ پھل نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے مالک کی نگاہ میں ہیں. وہ آپ کو بھولا نہیں ہے، اس نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے، اس نے آپ کو رد نہیں کیا ہے، بلکہ وہ جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا. اس نے ہمیں نہیں چھوڑا ہے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس کا اور ہمارا ساتھ نہیں ٹوٹے گا. جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر ہم اپنے خداوند کے ساتھ، اپنے باپ یہوہ خدا کے ساتھ ابدالآباد اس کے ساتھ رہیں گے. ہیلیلویا. ہم اس کے ساتھ، ہمارا اور اس کا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا ہے. ہماری زندگی میں پھل ہے یا ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے، ہم اپنے مالک کی، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری پھلدار زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ہماری بے پھل زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اس زمین پر بھیجے، آپ اس زمین پر پیدا ہو جائیں اور پھر وہ آسمان پر آنکھیں بند کر لے اور وہ کہ جیسے تیسے ہے، جیسے بھی حالات ہیں، جس طرح کی بھی سسٹم ہے، بس تو پل جا، بڑھ جا، بڑا ہو جا، بوڑھا ہو جا اور مر جانا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے اس کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں. ہیلیلویا. وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ آپ کا چلنا پھرنا سب جانتا ہے. بائبل میں لکھا ہے تیرے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں، تیری زندگی کے ایام اس کی کتاب میں درج ہے.
تیرا اس زمین پر آنا بھی درج ہے اور اس زمین سے لوٹ جانا بھی. سب کچھ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے آپ چھوڑے نہیں گئے ہیں. ہاللیلویا. آپ چھوڑے نہیں گئے, آپ کو پھینک نہیں دیا ہے. آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا وہ کوئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو جائز اولاد نہیں ہوتی, اور جب وہ پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ انہیں ڈسٹ بن میں اور کنٹینر میں اور کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں یہ میرا نہیں ہے. خداوند ایسا نہیں کرتا ہے. وہ آپ کی جان نہیں لیتا, وہ ہمارے لیے اپنی جان دے چکا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمارے لیے اپنی جان دے چکا کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے. یہ درخت آپ کی اور میری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے. اسے لگایا گیا ہے, اسے بویا گیا ہے, اس کو پانی دیا گیا ہے, اس کی افزائش ہوئی ہے اور 3 سال تک یہ مسلسل بڑھتا رہا ہے. یہ ایک پودے سے, ایک چھوٹے سے پودے سے یہ درخت بن گیا ہے. اس نے شاخیں پھیلا لی ہیں, اس پر پتے نکلتے ہیں, یہ خوبصورت نظر آنے لگا ہے. اس کا تنا بہت موٹا, 3 سال ہو گئے ہیں یہ زمین میں لگا ہوا ہے اور 3 سالوں میں مالک مسلسل پھل کے موسم میں آ رہا ہے اور اس میں سے پھل اس کو نہیں مل رہا. 3 سال. 3 سال یہ تھوڑا وقت نہیں ہے, اچھا خاصا وقت ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, 36 مہینے بنتے ہیں, 150 سے زیادہ ہفتے بنتے ہیں. This is too much. 1000 سے زیادہ دن بن رہے ہیں اور یہ افزائش کر رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے, دائیں بائیں نیچے. یہ افزائش کرتا چلا جا, موٹا ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر پھل نہیں ہے. ہم بھی سم ٹائمز کسی چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں, ہم بینچز لے لیتے ہیں, ہم فرنٹ پہ آ جاتے ہیں, ہم سال ہر سال سے وہ بینچ ہمارے نام کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. یہ فلاں فیملی کا بینچ ہے, یہ فلاں خاندان کا بینچ ہے, یہ چودھری صاحب کا, یہ ملک صاحب کا, یہ سوترے کا, یہ بھٹی کا بینچ, اس پر کوئی اور خاندان نہ بیٹھے. لیکن وہ ساری عمر اس بینچ پر ایک قسم کے چودھری صاحب بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور نہ اس بینچ میں کوئی اور آتا ہے اور نہ ہی وہ جناب پھل پیدا کرتے ہیں. وہ بے پھل چرچ میں آتے ہیں اور بے پھل اس زمین سے رخصت ہو جاتے ہیں. خدا ہر سال پھل ڈھونڈنے آتا ہے, ہر سال دیکھتا ہے کاش اس سال میں اس نے روحیں جیتی ہو, کاش اس سال میں یہ کچھ لوگوں کو لے کر کے چرچ میں آیا ہو. اس نے خود بھی جگہ گھیر رکھی ہے اور یہ دوسروں کو بھی آگے آنے نہیں دیتا ہے. سم ٹائمز ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کسی خاص مقام پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں یہ میری جگہ ہے, اب مجھے یہاں سے نہیں ہلنا, اور ہم اپنے اندر ہی اندر وہ زبور گاتے ہیں, سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلانگا. نہیں, آپ ضرور یہاں کھڑے ہوں, ضرور اس جگہ کو لیجئے, لیکن خداوند میرے بیٹے میری بیٹی یہ چاہتا ہے کہ تو اکیلا نہ ہو, تو پھلدار درخت ہو, پھلدار ایماندار ہو, پھلدار بیٹا ہو, پھلدار بیٹی ہو. خداوند یسوع نے کہا میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم کتنا بہت سا پھل لاؤ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے جلال کا باعث ٹھہریں, آپ کو اپنی زندگیوں میں پھل پیدا کرنا ہے. ہاللیلویا. آپ کو پھلدار بننا ہے, وہ سکا مکا درخت نہیں بننا ہے, آپ کو پھلدار درخت بننا ہے. ہاللیلویا. آپ کو پھلدار درخت بننا ہے. آپ کی زندگی میں, آپ کی خدمت میں, آپ کے بلاوے میں پھل نظر آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ
گزشتہ 3 سالوں سے بے پھل زندگی گزار رہے ہیں. اگر سچ کہوں تو جب سے آپ پیدا ہوئے اور پھر جب سے آپ نے خداوند کو جانا, جب سے آپ مسیح میں آئے, شاید اسی دن سے, اسی سال, اسی مہینے سے آپ کی زندگی بے پھل ہے. اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ آپ خود بھی خداوند میں گہرے نہیں ہوئے, آپ خود بھی خداوند کے ساتھ گہرے طور پر اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ایک نہیں ہوئے, اور اسی وجہ سے آپ کی زندگی میں پھل بھی پیدا نہیں ہوا ہے. آپ خود بھی بے پھل زندگی گزار رہے ہیں, اور اب آپ شاید اپنی مایوسی, اپنی نا امیدی کو اب آپ لوگوں پر بھی تسلط کرنا چاہتے ہیں. آپ تھوپنا چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, میں بھی یسوع کو قبول کیتا ہے, کچھ نہیں ہویا, بپتسمہ بھی لیا ہے, پادریوں کو بھی دعا کرائی ہے, کچھ نہیں ہویا. یاد رکھیے, پھل باہر سے لا کر درختوں پر نہیں رکھا جاتا, پھل درخت اپنے اندر سے نکالتا ہے. پھل باہر سے نہیں آتے درخت پہ, درخت کے اندر سے پھل نکلتے ہیں. تو اگر آپ بے پھل ہیں, یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے, یہ قصور صرف اور صرف کس کا ہے؟ میرا قصور ہے. اگر میری زندگی بے پھل ہے, میں چرچ لیڈرشپ کا بھی حصہ ہوں لیکن میری زندگی میں کوئی پھل نہیں, میں لیونگ برانچ چرچ کا بھی حصہ ہوں لیکن میری زندگی میں کوئی پھل نہیں, میں بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے خادم کے ساتھ بھی لنکڈ ہوں, اس کے ساتھ بھی دعائیں کرتا ہوں, کرواتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میری زندگی بے پھل ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھل آپ کے اندر سے نکلیں گے. آرٹیفیشل پھل توڑ کے آپ نہیں لگا سکتے ہیں, وہ سوکھ جائیں گے, مرجھا جائیں گے, گر جائیں گے, کیونکہ وہ پھل آپ کے پھل. آپ کو شخصی طور پر کیا کرنا ہے؟ گرو کرنا ہے. آپ کو خداوند میں گرو کرنا ہے, روح القدس میں آپ کو ترقی کرنی ہے, آپ کو بیگانہ زبانوں میں دعا کرنی ہے. پولس کہتا ہے جو بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی روحانی ترقی کرتا ہے. پوری بائبل میں روحانی ترقی جو لفظ ہے اس کے ساتھ غیر زبانوں کو جوڑا گیا ہے, اور یہ نئے عہد نامہ کی تعلیم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ روح میں ترقی کریں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ روحانی طور پر, جسمانی طور پر, معاشی طور پر, اور بالخصوص آپ خداوند میں ترقی کریں, روح القدس آپ کی مدد کر سکتا ہے. آپ کو ادھر سے انوائنٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سے انوائنٹنگ چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسروں کی بیٹریوں میں اپنی تاریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بینک کو اپنی بیٹری کے لیے یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روح القدس آپ کو انعام میں ملا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں پھل پیدا ہونے چاہیے. اس کو لگا دیا گیا ہے, پاکستان کے اندر لگایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر پھل. میرے ساتھ دیکھیے ذرا شریعت اس بات کے لیے کیا کہتی ہے. احبار کی کتاب 19واں باب. خداوند نے یہ حکم جاری کیا بنی اسرائیل کو کہ جب تم ملک معودہ میں پہنچ جاؤ تو تم نے درختوں کے تعلق سے کیا کرنا ہے. تمہارا رویہ درختوں کے ساتھ کیا ہوگا اور درختوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. دیکھیے ذرا, میں 23ویں آیت سے پڑھوں گا. اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا. نامختون سے مراد یہ ہے, ایک اور ترجمہ میں یہ لکھا ہے, ان درختوں کا پھل تمہارے لیے ممنوع ہو, یعنی وہ تم نے نہیں کھانا, وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہو, یعنی 3 برس تک ان کے پھل جو ہیں درختوں کے وہ تمہارے لیے ممنوع ہوں. یعنی ملک معودہ میں جا کے درخت لگانا, لیکن پہلے 3 برس جو ہیں وہ تم نے ان کا پھل نہیں توڑنا, نہیں کھانا, وہ پھل تمہارے لیے ممنوع ہے. اب دیکھیے پہلے 3 سال تک خدا کہہ رہا ہے شریعت یہ ہے کہ درختوں پر سے پھل توڑ کر نہیں کھانا. اچھا چوتھے سال کیا ہے؟ اب آگے دیکھیے 24ویں آیت. اور چوتھے سال ان کا سارا پھل. اوپر والی آیت میں انسانوں کا درخت کے ساتھ رویہ کہ درختوں کو بڑھنے دینا, انہیں پھلنے دینا, اور 3 سال تک تم نے ان کا پھل نہیں توڑنا. لیکن چوتھے سال اب درخت کا انسان اور بالخصوص خدا کے ساتھ رویہ, خدا کو رسپانس. دیکھیے ذرا, چوتھے سال
ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا. مائی گڈنس. یہ درختوں کے لیے خدا کا حکم یہ تھا کہ 3 سال تک تو نے پھل اپنے اوپر ہی رکھنا ہے, تو نے پھل انسانوں کو نہیں دینا, اور انسانوں کو یہ حکم ہے کہ تم نے پہلے 3 سال درختوں کا پھل نہیں توڑنا ہے. اور چوتھے سال میں کیا لکھا ہے؟ جو سارا پھل ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ خداوند کے لیے مخصوص ہے, اس سے خداوند کے لیے قربانیاں چڑھانی ہیں. وہ پھل سارے کا سارا خداوند کے لیے ہے. لیکن پہلے 3 سال درخت پھلے, اور جتنا پھل اس کا ہے پہلے 3 سال تک وہ پھل درخت کے اوپر ہی رہے. وہ گرے تو گر جائے, سوکھے تو سوکھ جائے, لیکن درخت پر سے پہلے 3 سال تک بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم نے پھل نہیں توڑنا ہے. یعنی اس کا میرے سمجھ میں جو بات آتی ہے, جو خداوند نے مجھے سکھایا اس میں سے, اور وہاں بھی 3 سال کا ذکر ہے اس تمثیل میں جو خداوند نے کہی ہے. خداوند 3 سال تک اس کو مسلسل وزٹ کرتا رہا ہے تاکہ اس میں سے پھل نظر آئے. آپ کو اور مجھے یہ ہماری زندگی کی نمائندگی کر رہا درخت, اور خدا ہمیں 3 سال کا گریس ٹائم یہ فیور دے رہا ہے کہ تم پہلے 3 سال تک اس پھل کو اپنی زندگی ہی میں رکھنا. ہاں, تمہاری نعمتیں نظر آئیں, ٹھیک ہے, تمہاری زندگی میں روح کا پھل لگے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پھل دوسروں کے لیے نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے, ہم جو ایک دم سے خداوند کو قبول کر کے, ہم جو ایک دم سے یہ چاہتے ہیں کہ بس اب ہم نکلیں, اب ہمارے لیے سٹیج ہو, اب ہمارے لیے پلپٹ ہو, ہم کلام سنائیں, منادی کریں, اب بس میں جیسے سٹیج پر آؤں میں بس پھٹے چک دوں, میں جیسے مجھے آگے آنے کا موقع ملے کیونکہ میں نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا ہے. یہ درخت ایسے ایمانداروں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, اور یہ خداوند کی طرف سے بہترین مثال ہے. بیٹا, جب تو خداوند کو قبول کرے, اپنے آپ کو پیک کر لے, خداوند کے حضور بیٹھ جا, خداوند کی پاک مرضی کو دریافت کر, خداوند کے ارادہ کو جان. میں بہت ساری کالز اور بہت سارے میسیجز لوگ فیس بک پہ ایکسیس کرتے ہیں, اور وہ ناکام ہو چکے ہیں اپنی خدمت میں. وہ خدمت کو بند کر کے وہ جابز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ہیلپ لینا چاہتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں, سر آپ پلیز ہیلپ کر دیں گے, ہم بڑے ڈسکریج ہو چکے ہیں, ہمیں کاؤنسلنگ چاہیے. اور پھر میں جب ان سے بات چیت کرتا ہوں, ان میں سے کسی کو بھی اپنی خدمت اور اپنے بلاوے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ بیکار میں وہ آوارہ گرد ستاروں کی مانند ہے, وہ کبھی ادھر ہیں, وہ کبھی ادھر ہیں, کبھی اس کھیت میں, کبھی اس کھیت میں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے بلایا ہے, یا اصل میں ہمیں خدا کے وقت کا, اس کی کالنگ, اس کے بلاوے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اور جب خدا کنفرم کر دے کہ میری زندگی میں خدمت کیا ہے, بلاوا کیا ہے, میں پھر اپنی خدمت اور بلاوے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں. پھر خدا کی فیور, اس کی برکت, اس کی قدرت, اس کی مہربانی ہماری خدمت اور ہمارے بلاوے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوگی. جب ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر, بالخصوص جو ہماری تیاری کے دن ہوتے ہیں, جب ہم ان دنوں میں اپنے لیے یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, خداوند مینو استعمال کر, خداوند مینو استعمال کر, خداوند جنج بینی انو کیتا انجی استعمال کر, خدا جنج تو دینا کرن نو استعمال کیتا انجی مینو بھی استعمال کر. اور میرے اویرا, پہلے اونا جنی دعا تے کر لے, پھر اونا دے استعمال والی بھی خواب ویکھنا شروع کر دیں. ہم یسوع کی مانند استعمال ہونا چاہتے ہیں. مردے میری خدمت میں زندہ ہوں, ہاں خدا میں گنگوں کو ٹھیک کروں, میں اندھوں کو بینائی دوں, میں لنگڑوں کو چلتا کروں, خدا میں جہاں جاؤں مردے زندہ ہو جائیں. ہاں, یہ خواب برا نہیں ہے, یہ انسپریشن اچھی ہے, لیکن اس سے پیشتر کہ میں یسوع مسیح کی مانند خدمت کروں, مجھے اس کی مانند دعا کرنی ہے, مجھے اس کی مانند دعا کرنی ہے. یسوع مسیح یہ سارے میریکلز اس لیے کرتا تھا کیونکہ خدا کی قدرت معجزات کرنے کو اس کے ساتھ ہوتی تھی, اور وہ اپنے باپ کے ساتھ فیلوشپ میں
ٹائم گزارتا ہے, راتوں کو پوری رات وہ پہاڑوں پر دعا کرنے میں گزار دیتا ہے, اور جب صبح اٹھتا ہے پھر وہ نائن شہر کی طرف جائے یا وہ کہیں اور جائے, جو مردے اس کو ملتے ہیں وہ انہیں زندہ کرتا چلا جاتا ہے. ہیلیلویا. سبب یہ ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ فیلوشپ میں ہوتا ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت میں ہوتا ہے. ہم وہ خدمت کو تو انسپائر کرتے ہیں, لیکن ہم یسوع کی دعائیا زندگی کو انسپائر نہیں کر. ہم چاہتے ہیں بس جیسے بپتسمہ لیا, جیسے کسی چرچ میں آئے, بس ہمیں ایک دم سے موقع ملے سٹیج پر آئیں اور بس ہم پھر دھماکے کرنا شروع کر دیں. یاد رکھیے, آپ جتنی سپیڈ سے سٹیج پر آئیں گے اتنی ہی سپیڈ سے آپ واپس بھی جائیں گے. انتظار کیجئے, خدا کے وقت کا انتظار کیجئے. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. یہ درخت پاکستان میں ہے, اس درخت کا باغبان ہے, اس کو مالی ملا ہوا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس درخت کی زندگی میں پھل نہیں ہے. بعض اوقات ہم بھی چرچ میں آ جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, ہم فیلوشپ میں بھی ہوتے ہیں, ہم اس چرچ کا حصہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے, ہمارے لیے کلام بھی بولا جا رہا ہوتا ہے, پروفیسیز بھی ہوتی ہے, نبوتیں ہوتی ہے, کلام کو ڈکلیئر کیا جا, لیکن اس کے باوجود ہم بے پھل رہتے ہیں. ریزن یہ ہے, ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے نہیں ہیں خدا میری زندگی میں, میری خدمت میں اور میرے بلاوے میں تیری مرضی پوری ہو. اور دوسری بات خاص, ہم انتظار نہیں کرتے ہیں. ہم جیسے ہی خداوند میں آئے, تھوڑا سا موقع ملا, کوئی ایک آدھا وزٹ کیا خادم کے ساتھ, اس کے بعد ہفتے 10 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد خود بائبل پکڑی. اور ایسے ہوشیاروں سے اور 2 نمبروں سے بچیے پلیز. وہ بلائے ہوئے نہیں ہیں, وہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. پولس کہتا ہے اگر بھیجے نہ جائیں کیوں کر منادی کریں. وہ بھیجے ہوئے نہیں, وہ نکلے ہوئے ہیں, وہ خود سے نکل کھڑے. وہ کہتے ہیں اب میں بھی پادری شاب ہوں, ہے نہیں ہے, وہ نکل کھڑے ہیں. وہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے 3 سال تو حکم یہ ہے کہ تو اپنا پھل اپنے اوپر ہی رکھنا, جو انائنٹنگ تیرے پہ ہے, جو قدرت, جو انفلوئنس خدا کا تیرے اوپر ہے, وہ تیرے اوپر ہی رہے. وہ دائیں بائیں نہ بکھرے, وہ انڈیلا نہ جائے, وہ چوری نہ کیا جائے. لوگ نو عمری میں اور لوگ ابتدائی دنوں میں تجھ سے انسپائر نہ ہوں, بلکہ تو بیٹھے کم از کم 3 سال تک خداوند کے قدموں میں بیٹھے اور سیکھے کہ خداوند کیا چاہتا ہے. We have to learn. ہمیں سیکھنا ہے, خدا کی مرضی کو دریافت کرنا ہے, پھر ہمیں نکلنا ہے. خدا کہہ رہا ہے درختوں سے کہ تمہارا پھل 3 سال تک تم پر ہی رہے, بنی اسرائیل اسے توڑنے نہ پائے. جب میں نے بھی خداوند کو قبول کیا, خدمت میں آ گیا, اب میں اس چیز کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو لیڈرشپ مجھے خداوند نے دی ہے وہ واقعی لیڈرشپ ہے, وہ واقعی خادم ہیں, وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. جب خدمت میں آ گئے اور وزیٹیشن شروع ہو گئی, دعا, روزہ, بائبل مقدس, یہ 3 کام تھے اس وقت. اور ایسے ریویلیشنز, ایسے مکاشفات دل میں آتے, اندر ہی اندر سوچتے کہ اس سنڈے اگر پادری صاحب مجھے موقع دینا تے میں تے بس جا کے تے پھٹے ہی چک دما تے کلیسیا دے پاسے پاندا اگر مینوں موقع ملے. لیکن خدا نے میرے باپ کے وسیلہ سے مجھے یہ سکھایا کہ خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. آپ کی اگر ٹیلنٹس, آپ کی اگر خدمت, آپ کے ٹیلنٹس اگر آپ سمجھ رہے ہیں انہیں زنگ لگ رہا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں وہ استعمال میں نہیں آ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں میرے پادری صاحب کو سمجھ نہیں ہے, کاش کہ یہ مجھے میٹنگ پریزائڈنگ کے لیے دے, کاش کہ میں ویمن میٹنگ چلاؤں, کاش کہ میں کلام شیئر کروں, کاش کہ میرے ہاتھ میں یہ چرچ ہو. میری بیٹی, میرے بیٹے, اپنی اس دانشمندی سے باز آ.
اپنے ساتھ والے سے کہیے اپنی اس دانشمندی سے باز آ. ہم بھی بعض کا جہازی کی طرح کہتے اس نے الیشا نے ایسے نعمان کو جانے دیا. بھلا وہ تو خود لے کر آیا تھا روپیہ پیسہ تحفے تحائف, اسے لے لینے چاہیے تھے اس کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ واقعی خدا کے وقت کا انتظار کر لیں. چوتھی آیت کیا لکھی ہے؟ 24ویں آیت. چوتھے سال ان کا تھوڑا سا, چوتھے سال ان کا. اب دیکھیے 3 سال تک آپ اوندے منہ پڑے رہے, انتظار کرتے رہے. کئی سردیاں کئی گرمیاں گزر گئیں, کئی سیزن گزر گئے, کئی کنونشنز گزر گئی جن میں آپ نے سوچا کہ میں استعمال ہوں گا, میں استعمال ہوں گی, میری دعا لوگوں کو سنی جائے گی. 3 سال تک آپ کے سارے خوابوں پر پانی پھرتا رہا. آپ کے سارے ٹیلنٹس جو آپ کے اندر تھے آپ نے سوچا کہ وہ سارے کے سارے مر گئے ہیں اور مجھے موقع نہیں ملا ہے. چوتھے سال میں خدا کیا توقع کر رہا ہے؟ کتنا پھل؟ اب سنیے, آپ شاید دعا کرنے کا ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے, ایک وقت مینوں کدے موقع مل جائے نا بس. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ چوتھے سال سارا پھل, تیری ساری نعمتیں, تیری ساری برکتیں, تیری ساری کی ساری انوائنٹنگ, تیری قدرت جو تجھ پہ ٹھہری ہوئی ہے, چوتھے سال وہ ساری کی ساری خدا کی تمجید کے لیے خداوند کے ہاتھوں میں آ جائے. ہیلیلویا, وہ خداوند کے ہاتھوں میں آ جائے. اور سنیے, جب ہم خداوند کے ہاتھوں میں آ جائیں گے پھر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ مجھے استعمال کر, مجھے استعمال کر, مجھے استعمال کر. نہیں, آپ کو اس نے لیا ہی اپنے ہاتھوں میں اس لیے ہے کہ وہ آپ کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرے. ہیلیلویا, آپ کے وسیلہ سے وہ قوموں اور امتوں کو حیران کر دے. آپ کے وسیلہ سے آپ کے خاندان والوں کو سرپرائز کر دے کہ کیا یہ بھی نبیوں میں سے ہے, کیا یہ بھی خدا کا خادم اور خدا کی خادمہ ہے. اس نے آپ کو لیا ہی اس لیے ہے, لیکن چوتھے سال تک آپ کو انتظار کرنا ہے. 3 سال تو اس نے ٹائم دیا ہے. کہہ رہے 3 سال تک, 3 سال کی سیمنری میں تو نے صرف پڑھنا ہے, تو نے صرف سیکھنا ہے, تو نے ان پھلوں کو اپنی زندگی میں پیدا ہونے دینا ہے. یہ پھل پیدا ہوں, ہاں یہ ہر سال پیدا ہوں, یس یہ 3 سال پیدا ہوں, لیکن ان کا جو استعمال ہے, ان کا جو تصرف ہے وہ چوتھے سال میں شروع ہوگا. اب افسوس, صد افسوس, ایک تو پہلو یہ جو میں نے بیان کیا کہ ہم خود سے چاہتے ہیں پہلے سال میں, دوسرے سال میں, تیسرے سال میں, بلکہ شاید پہلے ہفتے اور مہینے میں ہم بس استعمال ہوں, استعمال ہوں, استعمال ہوں. ایک یہ پہلو میں نے بتایا, یہ 100% غلط ہے. آپ کو خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. میں آج جو آپ کا پادری شاب بن کے کھڑا ہوا ہوں, میں نے 7 سال صرف وہاں پر باتھ روم دھوئے ہیں. یہ تھوڑا عرصہ نہیں. ایک انجینئر اور وہ 7 سال کے لیے باتھ روم دھوئے اور کارپٹ پہ پھینک دیا جائے, دریاں سیدھی کر اور جوتے سیدھے کر اور لوگوں کو ترتیب سے بٹھا. کام آن, آپ کو خدا کا انتظار کرنا ہے. دوسرا پہلو جو اس کے ساتھ یہ ہے, اس درخت کی زندگی سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں, 3 سالوں میں خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ چونکہ تو نے خدمت نہیں کرنی ہے اس لیے تو خدمت کی تیاری بھی نہ کر. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ چونکہ تو نے ابھی اپنا کارڈ پرنٹ نہیں کروایا ہے, لیٹر ہیڈ پرنٹ نہیں کروائے ہیں, تو چیئرمین, فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ نہیں بنا ہے, اس لیے ابھی تو خدمت کی تیاری بھی نہ کر. درخت کہاں لگایا جاتا ہے؟ زمین پہ. درخت کو زمین ملی ہے, درخت کو نیچے سے پانی بھی مل رہا ہے, درخت کو جو کچھ اس کو انوائرمنٹ میں چاہیے وہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے, اسے دھوپ مل رہی ہے, اسے ٹھنڈا گرم موسم مل رہا, یہ ساری کی ساری چیزیں اسے مل رہی ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم سم ٹائمز اس مقام پر نہیں ہوتے ہیں کہ ہم پھل پیدا کر سکیں. ہماری زندگی چرچ کے اندر بھی بے پھل رہتی ہے. ہم چرچ کا بھی حصہ ہوتے ہیں, سیٹ اپ میں بھی ہیں, ہم دعائیں بھی ساتھ کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ, لیکن اس کے باوجود ہم ساری کی ساری یوٹیلیٹیز لے رہے ہیں, سب کچھ ایبزارب کر رہے ہیں, لیکن ہم کسی بھی چیز کو
پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں جدوں میری واری آئے گی نا کلام سنان دی، میں ادوں ہی تیاری کرانگا، اور ادوں جدوں میں کہاں تیاری کرو ادوں کہندے نے سر اے تے بڑا مشکل کام تسی دس دیتا ہے، تے سارا سال تے تو ستا رہا میں بائبل پڑھی نہیں، تے جدوں بائبل دی تعلیم دینی ہے ادوں تے مشکل ہونا میں۔ ہم بعض اوقات صرف اس وقت تیار ہونا چاہتے ہیں جب ہمیں پریزنٹ کیا جائے۔ آپ کے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی پرانا آتا ہے، پھر جھاڑ پونچھ ہوتی ہے، صفائیاں ستھرائیاں ہوتی ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر کو جس میں آپ 24 گھنٹے رہتے ہیں، آپ اس گھر کو گندا رہنے دیں گے، گندگی میں رہیں گے؟ لیکن مہمانوں کے لیے جنہوں نے چند دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کے گھر آنا ہے، ان کے لیے آپ سب کچھ کو ایک دم سے صاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب آپ صفائی پسند نہیں ہیں، آپ گندگی پسند ہیں، آپ ڈسٹی جگہوں پر رہتے ہیں، آپ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں صفائی ہی تب ہوتی ہے جب کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہر ایک نہیں۔ جدوں تانوں پتہ نا میری وڈی بہن ہی آ رہی ہے، وہ بھی انج دی ہوئی ہے گندی، خیر ہے کوئی گل نہیں، وہ دا بھی گھر مینوں پتہ ہی ہے، لیکن جب کڑم آ جائیں صاف کرنی۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے وقت اور بے وقت کیا رہو؟ مستعد، تیار رہو، وقت بے وقت تیار۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس ٹائم خدا آپ کو کھڑا کر دے، کس ذمہ داری کے لیے آپ کو کھڑا کر دے۔ آپ کو وقت بے وقت تیار رہنا ہے، مستعد رہنا ہے۔ آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کو جب بھی کہا جائے آپ ایسے ریڈی، آپ کھڑے ہوں تو پتہ چل جائے خدا آسمانوں سے اترا ہے اور ہم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چونکہ 3 سال کے بعد مجھے چوتھے سال میں جا کے مجھے پھل خداوند کو دینا ہے، تو 3 سال اب میں سوتا رہتا ہوں، آرام کرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، فیس بک اور انٹرنیٹ اور میڈیا اور یوٹیوب، یہ ساری چیزیں جی بھر کے دیکھتا ہوں، اور جدوں آئے گی واری ادو ویکھی جائے گی کچھ نہ کچھ تے خدا کر ہی دے گا۔ خدا کچھ نہیں کرے گا، جو کرنا ہے تو ہی کرنا ہے۔ ہاں وہ تیری محنت کو برکت ضرور دے گا، لیکن محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ نکمیاں تے کاہلاں تے سستاں نو کچھ نہیں کردا۔ یہ پاکستان میں لگایا گیا ہے، اس کو پانی بھی ملا ہے، ہوا بھی ملی ہے، روشنی بھی ملی ہے، لیکن اس کے باوجود 3 سال اس نے پھل نہیں دیا، اور 3 سال تک مسلسل اس کا مالک اسے وزٹ کرتا رہا ہے۔ 3 سالوں میں پھل نہیں ہے۔ اس درخت کو پتا تھا کہ مجھے پھل دینا ہے، یہ خدا کی شریعت ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اس درخت نے پھل پیدا نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیے ذرا یہ مالک کیا کہتا ہے اس کا۔ واپس آئیے وہیں پر لوکا 13واں باب۔ اب جب مالک دوبارہ آیا ہے 7ویں آیت، اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، مسلسل آ رہا ہے اور آگے سے پھل۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم پھلدار ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھل نظر آئیں۔ اس نے گریس ٹائم دیا ہے، 3 سال دیے ہیں اس نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ پیریڈ دیا ہے کہ تو گرو کر جائے، بڑا ہو جائے، تناور درخت بن جائے، تیری جڑیں مضبوط ہو جائیں، اور اب ایٹ لیسٹ چوتھے سال جب وہ ہے ہی اس کا، جب وہ پھل ہے ہی اس کے، تو اب وہ کہتا ہے اب بھی اس میں پھل نہیں ہے، اب اس کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کو 3 سال کا ٹائم دیا تھا، اس نے بڑھنا بھی تھا اور اس نے پھلنا بھی تھا، لیکن یہ نہیں پھلا۔ بڑا ہے، وڈا ہو گیا ہے۔ آپ کے خاندانوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، وڈے ہو جاندے نے، شناختی کارڈ بھی بن جاندے نے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ماں دے نال، پیو دے نال کوئی ہاتھ منڈان، کما کے لیان نہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ کپڑے ابے دے پورے آنا شروع ہو جاندے نے، جتی بھی پوری آ جاندی ہے، حصے دار بن گیا پورے کا پورا۔ یہ سوچ رہا ہے ابا کب مرے گا تو میں اس کو 2 حصے کروں گا، ایک وڈے دا ایک میرا، یہ سوچ رہا ہے، لیکن اپنی زندگی میں پھل، محنت، یہ بھی بڑا ہو گیا ہے، جگہ گھیری ہوئی ہے، وہ جگہ لی ہوئی ہے، زمین کو چوس رہا ہے نیچے سے، پانی لے رہا ہے، منرلز لے رہا ہے سارے، لیکن یہ پھل پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اور خداوند نے کیا کہا ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں،
پھل ڈھونڈنے آتا ہوں نہیں پاتا، اب کیا کر، اسے کاٹ ڈال۔ آگے لکھا ہے یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں جو نقصان ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، یہ پھل نہیں دے رہا، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور دوسری بات جو ہے، جو ریئلسٹک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے جس زمین کو روکا ہوا ہے وہ اس کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، ہم اس میں کچھ نیا لگاتے ہیں تاکہ کم از کم وہ درخت تو پھلدار ہو۔ چونکہ یہ بے پھل ہے، اس لیے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ میرے ساتھ ایک اور انجیر کے درخت کی تصویر دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 21واں باب نکالیے ذرا۔ جب اس کے لیے اس کے مالک نے کہا ہے کہ اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے، تو آگے سے جو باغبان ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اے خداوند اس سال اسے اور بھی رہنے دے۔ اب دیکھیے یہ درخت کہاں پر لگا ہے؟ پاکستان میں لگا ہے، پاکستان میں۔ اور جب اس کے کاٹنے کی باری آئی ہے، جب اس کے اکھاڑ پھینکنے کی باری آئی ہے، تو جس مالی نے یہ درخت لگایا ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، جس نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، وہ مالی رکھنے میں کھڑا ہو گیا ہے، وہ ان بٹوین آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مالک 1 سال اس کو اور رہنے دے۔ سنیے ذرا، اب فرق ہے۔ ایک اور درخت کی تصویر ہم دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی ہے، یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور وہ راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ Sometimes ہم بے پھل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں پھل نہیں ہوتے ہیں، اور جب ہم سے پھل کی توقع کی جائے تو ہم خالی ہوتے ہیں۔ اس درخت پہ پتے ہیں، پھل نہیں ہے، لیکن پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا۔ اٹ مینس کہ اس پہ بہار آئی ہے، بہار میں پتے نکلتے ہیں نا، اس کو موقع دیا گیا ہے پھلنے کا، پتے نکال لیے ہیں، لیکن پھل پیدا نہیں کیا۔ اگر آپ نے کبھی انجیر کے درخت کا معائنہ کیا، ہمارے محلے میں ایک انجیر کا درخت ہے، اور میں اس کو تقریباً ہر سیزن میں دیکھتا ہوں۔ ابھی یہ بہار آنے والی ہے، فروری میں آئی بلیو کچھ درخت پھلنا پھولنا، مارچ میں تو سارے اپنے پتے نکالتے ہیں، لیکن انجیر کا درخت جو ہے وہ ان سارے درختوں میں سے بہت جلد اپنی کونپلیں، اپنے پتے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس درخت نے، جس پر خداوند نے لعنت کی ہے، پتے پیدا کر لیے ہیں، پھل پیدا نہیں کیا ہے، پھل پیدا نہیں کیا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر ایمانداروں کی زندگی اس درخت کی مانند ہے۔ اب دیکھیے یہ سوکھ کیوں گیا ہے ایک دم سے؟ اگر آپ ان آیات پر غور کریں، لکھا ہے 19ویں آیت، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت۔ وہ انجیر کا درخت کہاں پر ہے؟ پاکستان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باغ۔ وہ درخت باغ کے اندر ہے، ہیں دونوں بے پھل، وہ بھی بے پھل ہے، یہ بھی بے پھل ہے، لیکن وہ پاکستان میں ہے، اور یہ راہ کے، یہ آئی گیس یہ خود بخود اگایا ہے، یا کسی نے انجیر کھاتے ہوئے کوئی تھوڑا بہت کہیں پھینک دیا ہوگا اس کا حصہ، اور اس میں کوئی بیج ہوگا، اور وہ بیج پانی مل کے، بارش کا پانی مل کے اس کو زمین زرخیز ملی، اور وہ درخت بن گیا ہوگا۔ یہ خود بخود سے اگایا، یہ خود رو ہے، خود سر ہے، یہ اپنی مرضی سے اگ آیا ہے۔ اسے کسی نے پلانٹ نہیں کیا ہے، اسے کسی نے لگایا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں ہونا الگ بات ہے، اور باہر کسی کنارے پہ، کسی نالے کے کنڈے پہ، کسی بھی جگہ پہ خودرو پودا بننا یہ الگ بات ہے۔ اپنے ساتھ والے سے پوچھئے، آپ پاکستان میں ہیں یا آپ خودرو پودا ہیں؟ ہاں، پاکستان میں بہت سارے ایسے خادم ہیں،
ایسے مناد ہیں, ایسے لیڈرز ہیں جو خود بخود خادم بن گئے ہوئے ہیں, جو خود بخود لیڈرز بن گئے ہوئے ہیں. نہ ان کا کوئی باپ ہے, نہ انہیں کسی نے جنم دیا ہے, نہ انہیں کسی نے بھیجا ہے, نہ ان پہ ہاتھ رکھے گئے, نہ ان پہ نبوتیں ہوئیں, نہ ان کے لیے کسی نے دعا کی ہے. وہ خود بخود نکل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس انجیر کے پودے کی مانند ہے, درخت کی مانند ہے جو خود بخود اگایا ہے. اور جب اس سے بھی پھل کی توقع کی گئی ہے تو پھل اس میں پتے ہیں. سنیے, لش پش ہے لیکن پھل. فیس بک کا پیج ہے, یوٹیوب کا چینل ہے, وہ پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہے, لائیو جا رہا ہے, وہ بڑے اس قسم کے وہ کھیلیں کر رہا ہے, وہ انسپائر کر رہا ہے بہت سے لوگوں کو. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا پھل کہاں ہے تو ان کا پھل. ہم ایک شہر میں گئے اور وہاں ایک پادری صاحب ہمیں اپنے آفس میں لے گئے اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. 20,000 اور 15,000 اور 10,000 اور 8,000 کا کراؤڈ ہوتا ہے میری ہر ایک میٹنگ میں. پادری صاحب آئے, میں آپ کو اپنا آفس دکھاؤں. آفس میں جیسے ہی بیٹھے انہوں نے ایک دم سے وہ LED پر اپنے پروموز بنائے ہوئے تھے, ایک دم سے وہ پلے کیے, ریموٹ چلایا. جناب وہ ہم انسپائر ہو رہے, ہزاروں ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کلام سنا رہے ہیں. ہم نے کہا بہت بڑی منسٹری ہے آپ کی. کہتے بس جی خدا کا فضل ہے. جب نکلنے لگے تو میں نے کہا جی سنڈے میٹنگ کہاں ہوتی ہے آپ کی؟ کہتے ہیں اسی کمرے میں. تیرا پلاؤ جے اوتھے تے تو 15,000 تے 20,000 وکھانڈے ہیں ٹی وی تے میٹنگ تیری سنڈے دی ایس کمرے چ ہوندی ہے. کہتے نہیں سنڈے کو میرے پاس لوگ کم آتے. مسیح نے کہا تھا ان کے پھلوں سے تم ان کو. وہ انٹرنیٹ تے ٹھیک ہے, میڈیا تے ٹھیک ہے, لیکن میرے بھائی میں تیرا اصلی پھل دیکھنا چاہتا ہوں. میرا پھل آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ میرا پھل ہے. میں جتنا مرضی استعمال ہو, جتنا مرضی میں آگے پیچھے جاؤں, وہ پھل نہیں ہے, وہ میری خدمت ہے. میرا پھل آپ لوگ ہیں. مجھے اس کھیت میں محنت کرنی ہے, مجھے یہاں پر پھل پیدا کرنا ہے. وہ جو خودرو پودے ہیں نا, وہ ایک وقت آئے گا وہ سوکھ جائیں گے. جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے. ہم بعض اوقات خود ہی بن جاتے ہیں. ہم باہر سے گوروں کو پھنسا لیتے ہیں, پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس طرح کی خدمت کر کے, اصل میں وہ خدا کے لیے خدمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے. وہ خدمت جو ہے وہ گورے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے تصویریں, اس کے لیے ویڈیوز, اس کے لیے پروموز بن رہے ہوتے ہیں. اور وہ سوچ رہے ہیں اسی گورے دی خدمت کر کے, میک ڈونلڈ دی تے ڈیوڈ دی تے پال دی خدمت کر کے, جان دی خدمت کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. میرے بھائی خداوند تیری بڑی خدمت سے انسپائر نہیں ہے, خداوند تیرے پھل کو دیکھنا چاہتا ہے. اس نے پتے نکالے ہوئے ہیں, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے, لیکن اگر چرچ میں آپ جا کر دیکھیں پھل کہاں ہے؟ پھل نہیں ہے. جب یہ جگہ خریدی تو بلڈنگ بھی بن رہی تھی, بہت سارے خادم یہاں مقامی یہاں کے آگے پارسب اینا وڈا تسی سیٹ اپ بنا دیتا ہے, اینی وڈی بلڈنگ بنا دیتی, کی کرنی جے؟ مجھے پتا ہے میں کہاں لگایا گیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے پھل پیدا کرنا ہے. اس نے پتے نکالے ہوئے ہیں, پھل نہیں ہے, لشپش ہے, شبشبا ہے, ٹور ٹپا بہت ہے, کیمرے والے آگے پیچھے پھرتے ہیں, پھل نہیں ہے. پھل چاہیے بھائی, آپ کا سوشل میڈیا نہیں چاہیے, ہمیں پھل چاہیے. کلام پھل کا تقاضا کر رہا ہے. اس درخت میں پھل نہیں ہے اور خداوند نے ایک دم سے کیا کیا, اس پر قرض کیا ہے اور اس کی ساری شبشباس, ساری اس کی لش پش, سب کچھ کو کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اسی لمحے یہ سوکھ گیا ہے. سنیے, اس کے سوکھ جانے کا سبب یہ ہے, نہ کوئی پیو, نہ کوئی استاد, نہ کوئی مینٹور, سیلف سروس چل رہی ہے, سوکھ گیا ہے. اس درخت کو بھی کہا ہے خداوند نے اسے کاٹ دے اور اسے جڑ سے, لیکن اس راہ کے کنارے لگے ہوئے میں اور پاکستان میں لگے ہوئے میں فرق ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں فرق, دونوں درختوں میں فرق ہے. جب اس کے خاتمے کی بات آئی ہے تو جو مالی ہے, جس نے یہ درخت لگایا ہے, وہ بیچ میں آ گیا ہے
اور وہ کہہ رہا ہے نہیں، 3 سال برداشت کیا ہے، 1 سال اور برداشت کر. ہاللیلویا. 1 سال اور برداشت کر. یہ بیچ میں آ گیا ہے، مالی بیچ میں آ گیا ہے، اس کا رکھوالا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ان بٹوین آ گیا، اور وہ کہہ رہا ہے خداوند تھینک یو، آپ نے 3 سال برداشت کیا ہے، 4تھا سال اور برداشت کیجئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پچھلے سال میں آپ نے کوئی پھل نہیں دیا، آپ نے اس سے پچھلی زندگی میں کوئی پھل نہیں دیا. کرونا کہہ رہا تھا اس سے بھی مار ڈالوں گا، اس سے بھی مٹا ڈالوں گا، اور یسوع کا لہو بیچ میں آ گیا. اس نے کہا ہاں تو انہیں نہیں مار سکتا، 4تھے سال میں یہ پھلدار زندگیاں ہوں گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. 4تھے سال میں یہ پھلدار زندگیاں ہوں گی. خداوند کہہ رہا ہے میں ان کے گرد تھالا کھودوں گا، میں انہیں پانی ڈالوں گا، کھاد ڈالوں گا، اور آگے کو پھلا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اسے کاٹ ڈالنا. آپ کو اور مجھے یہ گریس پیریڈ ملا ہے، ہمیں گریس ٹائم ملا ہے. ہم بہتوں سے اچھے نہیں ہیں، ہم ہرگز ان سے اچھے نہیں ہیں جو ہم سے پہلے مر گئے ہیں. اگر خداوند نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنی بے پھل زندگی کو نگاہ میں رکھنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی. اچھا اب سنیے، یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے مالک باغبان اور مالی کے بیچ میں، درخت کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا بات چیت، کیا گفتگو ہو رہی ہے. مالک آیا ہے، دیکھا ہے 15 فٹ کا ہو گیا، پھل نہیں لگا اس میں. اس نے مالی کو بلایا، کہہ رہا ہے یار اس کو کاٹ دے، یہاں کچھ اور بوتے ہیں. درخت اپنی جگہ کھڑا ہے، بے پھل کھڑا ہے، پتے نکال کے کھڑا ہے، اور اس کے لیے گفتگو یہ ہو رہی ہے اسے کاٹ ڈال. ایک کہہ رہا ہے کاٹ ڈال، دوسرا کہہ رہا ہے اسے رہنے دے. حالات کہہ رہے ہیں ختم ہو جاؤ گے، کرونا ہے، دوسری لہر ہے، تیسری لہر ہے. آسمان سے آواز آ رہی ہے انہیں رہنے دو، انہیں رہنے دو. ہاللیلویا. آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے، اس سال بھی انہیں رہنے دو. آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے، اس سال بھی میرے اس بیٹے کو رہنے دو، اس سال بھی میری اس بیٹی کو رہنے دو. میں اس سال اس کو گریس ٹائم دیتا ہوں، میں اسے گریس پیریڈ دیتا ہوں. میں اس پر محنت کروں گا، اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اس کو کھاد ڈالوں گا، اس کو پانی ڈالوں گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ سال آپ کی زندگی میں ضائع نہیں ہوگا. آج کے دن آپ کمٹمنٹ کریں گے، آج کے دن آپ وعدہ کریں گے، آج کے دن آپ عہد باندھیں گے. خداوند میں آج کے بعد پھلدار زندگی گزاروں گا. آج کے بعد خدا میں راہ کے کنارے کا انجیر نہیں ہوں، میں وہ انجیر ہوں جو پاکستان میں لگا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے 1 سال اور دیا ہے، تو نے مجھے فیور دی ہے، تو مجھ پر مہربان ہوا ہے، تو نے میری زندگی کا 1 سال بڑھایا ہے. اس لیے خدا اب میں پاکستان میں اس طرح نہیں رہوں گا کہ میں جگہ گھیرے رہوں. میرا اس پاکستان میں رہنا، میرا اس چرچ میں رہنا، میرا اس شہر میں رہنا، میرا اس ملک میں رہنا اب پھلدار زندگی ہوگی. میرا رہنا پھلدار رہنا ہوگا، اور میری زندگی پھلدار زندگی ہوگی. ہاللیلویا. آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی ہے، آپ کو خدا کے ساتھ یہ عہد باندھنا ہے، آپ کو خدا کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے. آج کے بعد آپ کی دعائیہ زندگی پھلدار دعائیہ زندگی ہوگی. آپ جھڑے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ سوکھے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ صرف ششکا یا لشپش نہیں ہوں گے. آپ کی زندگی سے یسوع مسیح نظر آئے گا، آپ کی زندگی میں روح کا پھل نظر آئے گا، آپ کی زندگی میں روح کی قدرت، آپ کی زندگی میں کلام کی قدرت نظر آئے گی. یسوع مسیح کے نام سے آج کے بعد آپ زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ مسیح آپ میں زندہ ہو جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع مسیح آپ میں زندہ ہونے کو ہے، اس لیے اس نے آپ کو یہ سال دیا ہے. یہ شگل میلے میں سال نہیں ملا ہے آپ کو، یہ خدا کی فیور ہوئی ہے. جس طرح اس درخت کو نہیں نا پتا کہ ایک کاٹنے کا کہہ رہا ہے اور دوسرا 1 سال دے رہا ہے، 1 سال مانگ رہا ہے. آپ کو بھی نہیں پتا آسمانوں سے کیا آپ کے لیے کہا جا چکا ہے. آپ کو زندگی 1 سال اور دیا گیا ہے، 1 سال اور دیا گیا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اسی درخت کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، سنیے، جو 4تھا سال احبار کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے، 4تھے سال میں سارے کا سارا پھل کس کے لیے ہے؟
خداوند کے لیے ہے، اس کی تمجید، اس کے جلال کے لیے. کیا آپ میں سے ہر ایک کمٹمنٹ کر سکتا ہے خداوند 2021 میں میری زندگی کا ہر ایک حصہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے. میری بیوی تیرے لیے ہے، میرا شوہر تیرے لیے ہے، ہمارے بچے تیرے لیے ہیں. بچے کہیں خدا ہمارے والدین ماں باپ تیرے لیے ہے. ہماری زندگی میں جو جو پھل ہیں، میرا روپیہ پیسہ خداوند کے لیے ہے، میرا قیمتی وقت خداوند کے لیے ہے، میرے فائنانسز خداوند کے لیے ہے، میرا گھر خداوند کے لیے ہے، میرا روح بدن اور جان خداوند کے لیے ہے. پولس کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہ تمہاری معقول عبادت ہے. یہ اصل میں پھلدار زندگی ہے. یہ پھلدار زندگی ہے. کیا آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا روح بدن اور جان، آپ کی زندگی، آپ کا خاندان، آپ کا روپیہ پیسہ، سب کچھ اس سال میں خداوند کا ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ اسے چوتھا سال سمجھیے اپنی زندگی کا، گریس ٹائم سمجھیے اپنی زندگی کا، اور خدا کہہ رہا ہے چوتھے سال اس کا سارا پھل میری تمجید کے لیے میرے پاس لایا جائے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آپ خداوند کو دے دیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ خداوند کا ہو، اس میں سے کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، کچھ بھی آپ کی دسترس میں، سب کچھ پر خدا کا اختیار، خدا کی قدرت ٹھہرے، سب کچھ میں خدا کی مرضی پوری ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ کلام یہ ہے، آگے کو پھلا تو ٹھیک، نہیں تو اسے. سنیے، خداوند یہ چاہتا ہے ہماری زندگی پھلدار زندگی ہو. یوحنا 15 باب میں خداوند کہتا ہے میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری، اور خداوند نے کہا میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. اور ہم کیسے پھل لا سکتے ہیں؟ خداوند نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا. آپ اگر دنیا میں قائم ہیں آپ پھل نہیں لا سکتے. آپ کی پلاننگز، آپ کے منصوبے جو گناہ اور بدی اور اپنے بدن کی تسکین کے ہیں، آپ یقین جانیے آپ پھل نہیں لا سکتے ہیں. آپ کو سچی توبہ کرنی ہے اور آپ کو لوٹنا ہے تاکہ آپ خداوند کے گھر میں آ جائیں. ہمارا پاکستان وہ ہے، ہم اس میں جب لگ جائیں گے، جب ہماری ڈالیاں اس میں لگی رہیں گی، پیوست رہیں گی، پھر جب ہم یہاں سے جو کچھ لیں گے وہ ہماری زندگی میں پھل کی مانند ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. مسیح سے محبت نکلے گی، مسیح سے معافی نکلے گی، مسیح سے فرما برداری نکلے گی، مسیح سے برداشت کرنا نکلے گا. سب کچھ پاکیزگی کہاں سے، زندگی کہاں سے نجات کہاں سے نکلے؟ مسیح. اور اگر ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے یہ سارے پھل ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں. سنیے، ایک آخری مکاشفہ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا. آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. یہ جو پاکستان کا درخت تھا، اس کے لیے رکھنے میں کون آ گیا ہے؟ مالی آ گیا ہے. مالک نے تو کہا کہ اسے کاٹ دے. اب جو مالی جو اس کو پانی دے رہا ہے، جو اس کی افزائش کر رہا ہے، وہ رکھنے بیچ میں آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ابھی نہ کاٹ، اس کو ویٹ کر، 1 سال مجھے اور دے دے. اس کا مطلب کہ اس درخت کا کوئی ایک شفاعت کار ہے، کوئی شفاعت کنندہ ہے جو بیچ میں آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کو نہ کاٹ نہ اسے اکھاڑ، ابھی 1 سال اور دے دے. جانتے ہیں کیوں وہ بیچ میں آ گیا ہے؟ کیونکہ یہ درخت کہاں لگا ہوا ہے؟ پاکستان میں لگا ہوا ہے. لیکن جو راہ کے کنارے تھا اس کے لیے کوئی رکھنے میں نہیں آیا ہے، وہ آوارہ ہے، جنگلی ہے، اس کے لیے رکھنے میں آ گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ جڑے ہیں وہ آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے.
وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے مسلسل رکھنے میں کھڑا ہے۔ آپ کی جتنی زندگی، آپ کے جتنے سال ہو گئے ہیں، گزر چکے ہیں، یہ آپ نے آسمانوں سے اپنے روپے پیسے دے کر نہیں منگوائے ہیں، یہ اس کے فضل کی بدولت آپ کو دن ملے ہیں، اور خداوند کی شفاعت کی بدولت آپ پر یہ مہربانی ہوئی ہے کہ آپ ابھی تک زمین پر زندہ ہیں۔ سنیے ذرا عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت سنیے ذرا۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، یعنی یسوع کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، بہت بڑا بھید ہے اس آیت میں، وہ انہیں نمبر 1 پوری نجات دے سکتا ہے، نمبر 2 وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہیلیلویا! وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اب دیکھیے، جو راہ کے کنارے تھا وہ وہیں جل گیا ہے، وہیں ختم سوکھ گیا ہے، لیکن جو پاکستان میں ہے اسے ٹائم مل گیا ہے، اسے ٹائم دے دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کہہ رہی ہے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، یعنی یسوع کے وسیلہ سے کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں، انہیں وہ پوری نجات دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی شفاعت کے لیے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے گزرے برسوں میں بھی یسوع مسیح آپ کے لیے شفاعت کرتا رہا ہے، اور اب بھی اس سال بھی وہی آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں اس بات کے لیے؟ آپ ایمان لاتے ہیں اس کام کے لیے؟ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا! اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے، اور خداوند اپنے خدا سے کہنا شروع کیجئے، خداوند میں بے پھل رہا ہوں، میں بے پھل رہی ہوں، میری زندگی پھلدار نہیں تھی، میں نے جگہ روکے رکھی، زمین گھیرے رہا، اب خدا آج میں تیرے بیٹے یسوع مسیح کی شفاعت کے وسیلہ سے جو آج بھی زندہ ہوں، تو خداوند مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنے پاکستان میں لیا خدا، تاکہ آج کے بعد میری زندگی بے پھل زندگی نہ ہو۔ سب اپنے ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور آئیے مل کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہیلیلویا! یس، اپنے منہ کو کھولیے اور دعا کیجئے، اپنے ہونٹوں کو جنبش دیجئے، دعا کیجئے۔ خداوند آپ کا خدا آپ کی سننے کو ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کو ہے، اس نے آپ پر بہت فضل کیا ہے، اس نے آپ پر بہت مہربانیاں کی ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ آج بھی زندہ ہے، اس کے وسیلہ سے آپ آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تھالا کھودوں گا، پانی ڈالوں گا، کھاد ڈالوں گا، وہ چاہتا ہے آپ پھلدار ہوں، وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی میں پھل لگے، وہ آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لو، وہ آپ سے پھل کی توقع کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے پھل لو، وہ کہتا ہے پھل لو، وہ کہتا ہے جگہ نہ گھیرو، پھل لو۔ کمٹمنٹس کیجئے، عہد کیجئے اس کے ساتھ، پھر سے ایک ہوں خداوند کے ساتھ، اور یسوع کا خون آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ باپ کی پاک حضوری میں آ سکے، آپ اس کے فضل کے تخت کے پاس آ سکے۔ یسوع مسیح کا خون آپ کے لیے ہیلپر ہے، آپ کی ڈیوائن ہیلپ ہے، آپ باپ کی حضوری میں آ سکتے ہیں، آپ فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں، یسوع کے خون کو لے کر، اس کے خون کے چھینٹے اپنے دلوں پر لے کر آؤ اس کے فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ یہ خدا میری زندگی اب پھلدار زندگی ہوگی، میں نے بے پھل بہت جی لیا، ہاں خدا میری زندگی میں بہت ایسی نکمی باتیں آئی جنہوں نے میری زندگی میں پھل پیدا ہونے نہیں دیا، خدا میں اپنی روشوں کو چینج کرتا ہوں۔ یس خدا آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے، دیجئے اپنی زندگی، دیجئے اس کو اپنی لائف، دیجئے اس کو یہ سال، دیجئے اس کو اگلے سال، دیجئے اس کو، وہ آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ بھی جو آن لائن سن رہے ہیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں پھل دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ خداوند میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں خدا، میں حاضر ہوں خدا، کہ یہ خدا میں کنارے پر تھا لیکن مجھے لیا اور مجھے اپنے پاکستان میں لگا تاکہ میں پھل پیدا کر سکوں۔
किनारे पर रहे तो सूख जाएंगे। पाकिस्तान में आना है, पाकिस्तान में आना है। अगर आप किनारे पर रहे आप सूख जाएंगे। आपको किनारे से उखड़ना है और आपको पाकिस्तान में आना है ताकि आप जिंदा रहें, ताकि आप जिंदा रहें। यस 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 खुदा की बड़ी कुदरत यहाँ मौजूद है। हालेलुया। पियानो पे रिबो शांटोलो रे। यस 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 होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। Shantele resti gola. Thank you, Jesus. Yes, 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 yes. खुदावंद फरमाता है तू आगे को बेफल नहीं रहेगी। खुदावंद फरमाता है मेरी बेटी तू आगे को बेफल नहीं रहेगी। हालेलुया। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है तू आगे को बेफल नहीं रहेगी। तेरी जिंदगी में फल होंगे, तू फलदार होगी, तेरी जिंदगी में फल होंगे। रजिया खुदावंद फरमाता है तू आगे को बेफल नहीं रहेगी, तेरी जिंदगी में फल होंगे। तू एक मेवादार ताक की मानिंद होगी, तू फलदार पौधा होगी, तू रूहें भी जीतेगी और तू बेटे को भी जनेगी। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है। यस 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 फलदार जिंदगी, फलदार जिंदगी, फलदार जिंदगी। मेरी बेटी खुदावंद तुझे किनारे से उठा लाया है। हाँ, खुदावंद तुझे किनारे से उठा लाया है। तुझे पाकिस्तान में रखा ही इसलिए है कि तुझे फलदार करे, तेरी जिंदगी में फल हो, तेरी खिदमत में फल हो। हाँ, तैयारी का एक वक्त है, अपने आप को पेश कर। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है मैं तुझे लूंगा, मैं तुझे फलदार बनाऊंगा। तू पाकिस्तान का हिस्सा है, तू इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। खुदावंद तेरा खुदा फरमाता है। मेरी बेटी खुदा फरमाता है मैंने तुझे छोड़ नहीं दिया। देख मैं तुझे बुला लाया हूं, मैं तुझे बुला लाया हूं और अब तेरी जिंदगी में फल होंगे, अब तेरी जिंदगी में फल होंगे, अब तेरी जिंदगी में फल होंगे, अब तेरी जिंदगी में फल होंगे। यस खुदावंद फरमाता है अब तेरी जिंदगी में फल होंगे। तू फलदार होगी, तू फलदार होगा।